صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے، اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ حضرات، آج سے ہم سیرت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کی عملی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی کی تصویر تھی۔ لیکن جب ہم اخلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو موسٹلی ہم اس سے مراد کسی انسان کے ذاتی اوصاف لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنت، جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لیتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبادات کی ریشو اگر کیلکولیٹ کی جائے تو وہ شاید 20% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی تھی جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور 63 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ 23 قمری سال ہیں، شمسی نہیں۔ ہر سال کے 355 دن اگر آپ لگائیں قمری سال کے، اور ہر سال کے ہر دن کے 24 گھنٹے لگائیں، ان کو آپ کیلکولیٹ کریں اور اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی ریشو کیا ہے، تو ان ایوریج 5-6 گھنٹے یا 4 گھنٹے، 4 سے 6 گھنٹے آپ لگائیں گے آرام کے اور ہوائج زندگی کے، پھر 5 نمازیں دن کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل تہجد کی نماز۔ یقیناً ہم میں سے اگر کسی کو تہجد پڑھنی نصیب بھی ہو جائے تو وہ تو 15 منٹ کی ہوتی ہے ٹوٹل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ایز پروف فرام دا قرآن وہ 2/3 رات، نصف رات یا 1/3 رات پر مشتمل تھی۔ تو ایوریج آپ لگائیں تو 5 گھنٹے آپ کے نمازوں میں ہو گئے ڈیلی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا، لہذا زکوٰۃ کبھی آپ نے دی نہیں۔ صدقات دیے ہیں، یعنی گھر میں کچھ کبھی رکھا ہی نہیں، لیکن زکوٰۃ تو نہیں دی نا، نہ فرض ہوئی نہ دی۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے تو اس کے ٹائم میں بچت ہو جاتی ہے، اسے دن بھر نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، تو اگر وہ 5-5 منٹ بھی آپ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لگائیں تو آدھا گھنٹہ تو دن میں اس پر صرف ہو ہی جاتا ہے ہمارا کم سے کم۔ حج آپ نے ایک ہی کیا ہے،
وہ جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، حج فرض ہونے کے بعد وہ ایک ہی حج ہے آپ کا. باقی جو آپ کی زندگی کے عارض ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ڈیفرنٹ پکچر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ہمارا عام دیندار طبقہ نہ سمجھتا ہے نہ پیش کرتا ہے. لہذا جب اتباع سنت کی بات ہو تو ہم احادیث کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کا جب تک مطالعہ نہیں کریں گے ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تصور قائم نہیں کر سکتے. کیوں؟ احادیث کمپائل ہوئی ہیں بائی ڈفرنٹ پیپل. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دوسرے ائمہ، انہوں نے کمپائل کی ہیں احادیث، اور ہر شخص نے کمپائل کیا ہے ود ہز سبجیکٹیوٹی. اس نے جس چیز کو اہمیت دی اس نے اس کو پہلے رکھا، اور جس چیز کو اس نے کم اہم سمجھا اس کو اس نے آگے رکھا. اور موسٹلی یہ احادیث جو ہیں یہ کمپائل ہوئی ہیں عبادات کے پرسپیکٹو سے. اکثر جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں، اور کتاب الصلاۃ میں سب سے پہلے نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت. اور طہارت میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ طہارت کیسے حاصل کریں گے. اب اس کا ذریعہ بنیادی کیا ہے؟ پانی. تو بہت سی احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلا باب جو ہے وہ باب المیاہ ہے، پانیوں کا باب. یعنی کون کون سے پانی جو ہیں وہ صاف ہیں، طہارت کے قابل ہیں، اور جو ان شرائط پر پورے نہیں اترتے وہ پانی پاک اور صاف نہیں ہے. کچھ حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ کتاب ایمان سے شروع ہوتی ہیں، یعنی پہلا اس میں حصہ کتاب الایمان کا ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر آگے باقی عبادات کا ذکر ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ سیرت النبی کی کوئی کتاب اٹھائیں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یعنی ایک ہسٹوریکل آرڈر میں بیان کرنا، اس کی مجبوری ہے، وہ سیرت کو بیان کر رہا ہے، لہذا وہ کتنا بھی سبجیکٹو ہو جائے وہ مجبور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو وہ ایک براڈ پکچر ہے ہی ہیز ٹو پریزنٹ دیٹ. لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تو قرآن مجید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے. تو قرآن مجید کے بہت سے حصے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہو. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہو. مکہ مکرمہ آج سعودی عرب میں ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. سعودی عرب اس کے دو حصے ہیں. آج وہاں آل سعود کی حکومت ہے، لہذا وہ المملکۃ العربیۃ السعودیہ کہلاتا ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ عرب ہے. عرب کے لفظی معنی ریگستان کے ہیں، ایسی جگہ جہاں کوئی زندگی کے آثار نہ ہو، نہ پانی ہو، نہ سہل زندگی ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ عرب ہے. انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ پلاننگ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہاں ہونا، جس کے لیے ایسے ساتھی درکار تھے کہ جو آزاد ذہن کے مالک ہوں، ان کے اندر غلامانہ ذہنیت نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ریگستانی رکھا، یعنی اس کے بالکل دائیں بائیں ایسٹ اور ویسٹ میں، نارتھ میں بھی اور ایسٹ میں بھی دو بڑی امپائرز تھی. پرشین امپائر اس وقت کی سپر پاور تھی، اور رومن امپائر وہ بھی اس وقت کی سپر پاور تھی. انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں تاریخ میں کہ وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ادھر ادھر کے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن کبھی ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس ریگستان پر بھی جا کے قبضہ جمائیں. کیوں؟ انہیں یہ بینیفٹ سے زیادہ لائبلٹی معلوم ہوتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا کہ اس نے
یہاں پر اپنے اس آخری نبی کو پیدا کرنا تھا، اور اس نبی کے مشن کے لیے ایسے لوگ درکار تھے کہ جو غلامانہ ذہنیت سے پاک ہوں۔ عام جو مشہور ہے وہ تو ہے 12 ربیع الاول، لیکن جو محققین کی تحقیق ہے اس کے مطابق 9 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور وہ پیدائش ہوئی عام الفیل کو، 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی یہ تاریخ ہے۔ اور یہ تحقیق جس کے مطابق میں دے رہا ہوں یہ علامہ محمد سلمان منصور پوری کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ سن اور یہ تاریخ ہے۔ یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، عام عربی میں کہتے ہیں عین کے ساتھ عام، سن کو، سال کو، عام الفیل، یعنی وہ سال جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے فوج کشی کی تھی مکہ مکرمہ پر، جب وہ راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انجام کو پہنچا دیا، اور ابابیل کے ذریعے سے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی فوج اور ہاتھیوں سمیت وہاں پر تباہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ان کا نام تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، جو مکے کے سب سے بڑے سردار تھے۔ بنو ہاشم کے بڑے تو تھے ہی تھے، لیکن مکے کے سرداروں میں بھی ان کا ایک اونچا مقام تھا۔ کعبے کی تولیت جو تھی وہ بنو ہاشم کے پاس تھی۔ مکہ جو تھا یہ ایک شہر کا نام تھا، اور یہ انڈیپینڈنٹلی گویا ایک ریاست کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس میں مختلف جو خاندان تھے وہ اس کی سٹیٹس کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی ان کے درمیان ایک کانفیڈریشن، کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، لیکن کچھ ٹریڈیشنز تھیں اور کچھ چیزیں جو تھیں وہ اسائنڈ تھیں کہ فلاں خاندان جو ہم نے تھے نا، بنو فلاں، بنو ہاشم، بنو مروان، بنو امیہ، بنو کے معنی بیٹے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں یہ کے ساتھ آتا ہے، لالے کے، مانے کے، یہ وٹو خاندان کے ہیں۔ اسی طرح یعنی ہم اپنے رشیدہ نسب دیکھیں گے تو وہاں بھی ہوگا کہ یہ فلانے کے ہیں۔ یہ مطلب کیا ہے کہ یہ جو چند گھرانے ہیں ان کا بڑا جو تھا وہ تھا۔ تو بنو ہاشم مینز ہاشم کے بیٹے، ہاشم کی اولاد، بنو مروان مینز مروان کی اولاد، بنو امیہ مین کوئی بڑا شخص امیہ ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہے، جیسے لالا، مانے کے، لالے کے، تو یہ اس طرح سے یہ شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو ہائرارکی یہ تھی کہ مختلف خاندانوں کو مختلف ڈیوٹیز جو تھی وہ اسائنڈ تھیں۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو تھا، اس کے پاس جو دیت کے معاملات ہیں ان کا فیصلہ کرنا تھا، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا ہے، چونکہ وہاں انسانوں کے درمیان ڈسپیرٹی تھی سٹیٹس کے اعتبار سے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، چھوٹے نے بڑے کو قتل کیا ہے، اب اس کا دیت کیا ہوگی اور قصاص کیا ہوگا، یعنی ایک کے بدلے میں 2 قتل ہوں گے یا ایک کے بدلے آدھے انسان کی دیت جو ہے وہ لی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضرت ابوبکر کا خاندان طے کرتا تھا۔ سفارتی معاملات یہ حضرت عمر کے خاندان کے پاس تھے، یعنی نیگوشیٹ کرنا دوسروں کے ساتھ۔ پھر کعبے کی تولیت یہ بنو ہاشم کے پاس تھی، یعنی اس اعتبار سے بھی یعنی ایک خاص جو یعنی سیاسی تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں جو ریلیجس آسپیکٹ ہے اس کے اعتبار سے بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام پہلے سے دے رکھا تھا، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی۔ پھر عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 11 بیٹے عطا کرے گا تو ان میں سے ایک جو ہے میں قربان کر دوں گا کعبے میں، ظاہر ہے وہاں بتوں کی حکومت تھی، یعنی بتوں کے نام پر کعبے میں قربان کروں۔